السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم۔ اور کل وومن ورلڈ کپ کا میچ کھیلا گیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو کہ انڈین وومن نے آخر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں بآسانی ہی جیت لیا انہوں نے۔ ویسے بڑی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اب وومن کرکٹ کی بھی، جس طرح پاکستان کی یا انڈیا کے جو مینس کرکٹ ٹیم کا جو میچ ہوتا ہے اس کا بڑا انتظار ہوتا ہے، بڑی اس کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے۔ اب یہی سلسلہ کچھ جاری ہے اب وومنس کرکٹ کے اندر بھی۔ کل کا اگر ہم میچ دیکھتے ہیں جو پاکستان ہاف وے پہ تو لگ رہا تھا جی کہ بہت چانس ہے پاکستان کی، کیونکہ 150 رن کا ٹارگٹ وومن کرکٹ کے لیے کافی ایک تگڑا ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کریڈٹ گوز ٹو انڈین بیٹسمین، جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی اور اس چیز کو بڑی آسانی سے ایک پروفیشنل طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ حاصل کیا، اور ایک آخر میں آپ کہہ سکتے ہیں آسان سی فتح ان کو ملی۔ پاکستان کی بیٹنگ دیکھتے ہیں جی، تھوڑا سا اوپنرز کو انٹینٹ اپنا بہتر کرنا ہوگا۔ آل کہ پاور پلے ہمارا ٹھیک گیا تھینکس ٹو دا کیپٹن بسوا معروف، جنہوں نے ایک زبردست 68 رنز کی اننگز کھیلی، لیکن اس طرح مڈل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو سپورٹ دوسرے اینڈ سے اس طرح ملی نہیں، جو تھوڑا سا رنز کا فلو بھی چلتا اور ایک بڑی پارٹنرشپ بھی لگتی۔ لیکن آخر میں جو ہم نے ہٹنگ دیکھی ہے عائشہ نسیم کی جانب سے، جو کہ مشہور ہیں جی اپنی بگ ہٹنگ کے لیے، اور کل انہوں نے پوری دنیا میں شو کیا اپنا ٹیلنٹ اور ایک زبردست انہوں نے اننگز کھیلی۔ ٹیکٹیکلی پاکستان اس سے بہتر کر سکتا تھا، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں عائشہ نسیم جس نمبر کے اوپر آئی ہیں تو آئی تھاٹ کہ ان کو ایٹ لیسٹ سدرا امین سے اوپر بیٹنگ کرنی چاہیے تھی، زیادہ بالیں ان کو ملتی تو شاید وہ اور بڑا ٹارگٹ اچیو کر سکتے تھے۔ تو پاکستان کو ٹیکٹیکلی تھوڑا سا جو میچ اپس ہیں، جو بیٹنگ آرڈر ہے، اس پہ تھوڑا سا ڈیٹا کا اور ان چیزوں کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل کرکٹ ہماری وومنس ٹیم جو کھیل رہی ہے۔ بالنگ کا کمپیریزن اگر ہم کرتے ہیں دونوں ٹیموں کا، تو بالنگ میں تقریباً آپ کو اس طرح کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا ہے۔ اگر انڈین کی ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں کل کی جو بالنگ سٹینڈ آؤٹ ان کی بالر رہی ہے، جنہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی تھی رادھا یادیو نے، کہ وہ پک آف دا بالرز تھیں، اور ان کے علاوہ باقی بالرز نے کچھ نئے سٹرگلز کی ہے، لیکن اوور آل دیکھتے ہیں تو دونوں ٹیموں میں بالنگ کا بہت زیادہ اس طرح ڈفرنس نظر نہیں آتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم انڈین بیٹنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک سٹارٹ کیا تھا اپنا ٹارگٹ، تو شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اچھا ایک میچ چل رہا تھا، کچھ اوور شروع میں اچھے پاکستان نے کیے، اور اس کے بعد جب پاور پلے ختم ہوا تو آخری اوور ان کا بھی اچھا لگا، تو پاور پلے ان کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابری کی سطح پہ ہی ختم ہوا۔ لیکن جس طریقے سے ان کی جو پارٹنرشپس لگی اور جس انٹینٹ کے ساتھ وہ کھیلے، اسپیشلی شفالی ورما نے جس طرح بیٹنگ کی، اور اس کے بعد جمیمہ نے جس طرح کی اننگز کھیلی ہے، تو وہ ایک طرف ان کو میچ کر دیا تھا، اور جو آخری کمی رہتی تھی وہ آ کے رچا گھوش نے پوری کر دی ہے۔ اور پاکستان کی جو فیلڈنگ تھی اور اسپیشلی بالنگ تھی وہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلو سٹینڈرڈ تھی، جس کی وجہ سے اتنا مزہ نہیں آیا میچ کا، کیونکہ آخر میں ہم دیکھتے ہیں تو آسانی سے ہی جو اسٹینڈ آؤٹ بالر نظر آئی وہ نشرات سانڈو نظر آئی۔ بڑا کنٹرول کے ساتھ انہوں نے ویریشنز کے ساتھ بالنگ کی، اور نہ صرف وکٹیں حاصل کی بلکہ ساتھ ساتھ انہیں رنز بھی بڑے کم دیے۔ لیکن اگر ہم باقی بالرز کا کمپیریزن، اسپیشلی جنہوں نے آخری 5 اوورز کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے، بہت زیادہ فری بیز جس کو کہتے ہیں، باؤنڈری بالز دیے۔ لیکن جو ایک میجر ڈفرنس دونوں ٹیموں کی بیٹنگ میں، آلدو کہ پاکستان نے بھی ایک اچھا سکور کیا تھا اور ایک تگڑا سکور تھا، لیکن جو ڈفرنس اگر آپ ٹیکنیکل سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو انڈین بیٹرز ٹیکنیکلی بہتر نظر آئیں، تھوڑا وہ تگڑی نظر آئی، ان کے پاس ٹائمنگ زیادہ تھی، اور سب سے بڑھ کے جو ڈفرنس تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل لیتی تھی۔ انہوں نے کور پہ بھی چوکے مارے، انہوں نے پوائنٹ کے اوپر سے بھی چوکے مارے، اور آن سائڈ پہ بال ملے تو ادھر بھی چوکے مارے، تو اوور آل وہ ٹیکنیکلی زیادہ ساؤنڈ نظر آئی ہیں۔ اوبیسلی تھوڑا ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس زیادہ ہے، اور جب سے ابھی ان کی جو وومن پریمیئر لیگ اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان میں ایک نیا جذبہ جا گیا ہوگا، اتنے بڑے کانٹریکٹس مل رہے ہیں انڈین وومن کرکٹرز کو، تو ایک نئی انرجی ان کے اندر آئی ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کی جو وومن ٹیم ہے، اوبیسلی اس میں اتنا زیادہ ایکسپیرینس موجود نہیں ہے، لیکن کل اس سے بہتر توقع تھی، اسپیشلی آفٹر 150 کا جب ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، لیکن کریڈٹ جاتا ہے انڈیا کو۔ تو ویل ڈن انڈین ٹیم اور پاکستان ٹیم۔ اس کے بعد جی آج کی جو تھوڑی سی ایک کہہ سکتے ہیں جی کہ جو تھوڑی خبر ایک جس کا چرچا کافی چل رہا ہے، وہ ہے جی آسٹریلیا کے جو سابق کیپٹن تھے، ایکس کیپٹن آسٹریلیا کے، اور ون آف دا لیجنڈری کیپٹنز میں آپ ان کا نام لیں گے، وہ ہے ایلن بارڈر، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جی۔ اسٹیو سمتھ نے جو پچھلے ٹیسٹ میچ کے دوران جب وہ بال بیٹ ہوئے تو انہوں نے بڑا تھمز اپ کیا تھا بولر کو، جس کو کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے جی ایلن بارڈر نے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ فرینڈلی کرکٹ نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ آپ بالر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، لیٹس سے کہ 90s، کیونکہ 90s میں بھی کھیلا، 2000 تک کھیلا، تو ان دنوں کی بات کرتے ہیں، یا ایون اس کے تھوڑا سا بعد کی بھی، کہ آسٹریلین
جو مائٹی ٹیمز ان کی گزری ہیں تو ان کی جو ایک اسٹرینگس یا آپ ان کا طریقہ واردات جو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ کیسے کرکٹ کھیلتے تھے، وہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا بدماشی والی کرکٹ کھیلتے تھے کہ آن دا فیلڈ کوئی دوستی یاری نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتا تھا، اور جس کو کہتے ہیں تن کے رکھتے تھے دوسری ٹیم کو. سلیجنگ بہت زیادہ وہ کرتے تھے، جب ہم بھی کھیلتے تھے تو یہ میگرا وون یہ کافی زیادہ آپ کو زبانی کلامی بہت باتیں وہ کرتے تھے. تو ایک آسٹریلین کا ایک وہ سٹائل تھا یا ان کا ایک وے تھا کہ ٹیموں کو اسپیشلی بیٹسمینوں کو انڈر پریشر لانے کے لیے وہ بہت زیادہ سلیجنگ کا استعمال کرتے تھے، اور جس کو وہ ہارڈ کرکٹ کا نام دیتے تھے کہ ہم ہارڈ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم بالکل رتھ لیس کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو ایلن بارڈر شاید اسی ایرا کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. ہم شور کہ 80s میں جب آسٹریلین ٹیم اوپر آ رہی تھی تو اس ٹائم بھی ان کا یہی ایک مزاج تھا یا انہوں نے اڈاپٹ کی تھی ایک چیز کو، لیکن اوبیسلی اس میں ایک لائن بھی آپ کو رکھنی ہوتی ہے کیونکہ اس پہ پرابلمز آئی تھی، اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو کافی زیادہ اس میں پھر اس میں چینجز لانی پڑی تھی اپنی پالیسیز کے اندر، تھوڑا اپنا امیج ان کو سافٹ کرنا پڑا تھا. تو ایلن بارڈر شاید اس طرف ریفر کر رہے ہیں کہ شاید یہ فرینڈلی ماحول کے اندر میچز ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں جی کہ کچھ جو یہ اسٹیٹمنٹ ایلیکس کیری نے تھوڑی سی ایک اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بھی ایلن بارڈر کو جواب دینے کی جو کوشش کی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا جی کہ کہ وی اسٹینڈ ود اسٹیو اسمتھ، ہمارے ٹیم میٹ ہیں، اچھے دوست ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ ریفر کیا لیگز کی طرف. تو آئی تھنک اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں آج سے 15 سال 20 سال پہلے اور آج کل کی کرکٹ میں، تو شاید جو ملکوں کا آپس میں ایک انٹریکشن ہوتا تھا پلیئرز کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. سال میں 1-2 سیریز آپ نے کھیل لی، 3 سیریز کھیل لی، اس میں آپ ملتے جلتے تھے، یا آئی سی سی کے ایونٹس ورلڈ کپس میں آپ کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوتی تھی، تو اتنی زیادہ دوستی یا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں تو ہر طرف لیگز ہی لیگز ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ پلیئرز ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایک وہ سافٹ کارنر یا آپ کی ایک دوستی یاری وہ بلڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو شاید اس طرف ریفر کرتے ہوئے ایلیکس کیری نے بھی کہا جی کہ اسٹیون اسمتھ نے جو اپریشیٹ کیا تھا بالر کو، اوبیسلی وہ جانتے ہیں ان کو، آئی پی ایل میں اکٹھے کھیلتے ہیں، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب یہ صحیح بات ہے کیونکہ دونوں چیزوں میں وزن ہے، تو وزن تو دونوں طرف کی باتوں میں ہے. بارڈر جو ریفر کر رہے ہیں جی کہ اوبیسلی ان کو غصہ بھی ہوگا، ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی جس طریقے سے آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ آ رہا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ لیگز اتنی زیادہ کھیلتے ہیں، اتنا ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ڈفرینٹ ملکوں کے کھلاڑیوں کے ساتھ، تو آپ کی دوستی یاری ایک ریلیشن شپ بن جاتی ہے. شاید اس کی وجہ سے ایک سافٹ کارنر آ جاتا ہے. بٹ اوبیسلی بارڈر یا اسی اسکول آف تھاٹ کے جو بھی پلیئرز پرانے ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں آسٹریلین طریقے سے کھیلنا چاہیے، بالکل رتھ لیس ہو کے آن دا فیلڈ. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹو اسٹارٹ ود آسٹریلیا کرکٹ کیسی کھیلتا ہے، کیونکہ پہلے میچ کے اندر تو بالکل ہی وہ ٹوتھ لیس نظر آئے، رتھ لیس تو نہیں ٹوتھ لیس نظر آئے، کوئی انہوں نے مقابلہ بھی نہیں کر سکے وہ انڈین ٹیم کا. وہ دوسری جانب انڈین ٹیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ شریعہ ایئر جو ہے وہ فٹ ہو کے واپس آ گئے ہیں. دیٹ مینس کہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈیبیو ہوا تھا یہاں پہ اسکائی کا، سوریا کمار یادیو کا، وہ شاید ایک میچ تک ابھی رکے گا، اور ٹیم کے اندر شریعہ ایئر واپس آتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی پرفارمنس دی ہوئی ہے، تو اپنے نمبر کے اوپر واپس آتے ہیں. کوشچن مارک پھر ادھر ہی رہے گا کہ شبھمن گل کھیلیں گے یا کہ راہل کو ایک موقع اور ملے گا.